پیپلز پارٹی جو مجھے یاد ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی, وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی پارٹی وفاق کی بات کیا کرتی تھی. اور آج میں صوبائی تعصب کی بو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی سے خطاب, کہا ہماری سوچ وفاقی ہے, علاقائی نہیں. آج پاکستان کو کسی سندھ کارڈ کی ضرورت نہیں. تاثر دیا گیا کہ سندھ سے ناانصافی ہوئی ہے, یہ سراسر غلط ہے. احساس ایمرجنسی پروگرام میں سندھ کو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا حصہ ملا. سندھ میں 26 ارب روپے 23 لاکھ خاندانوں کو دیے جا چکے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا سندھ میں 12 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی حکمراں ہے. نون لیگ کو 10 سال پنجاب کی خدمت کا موقع ملا. 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ سیکٹر صوبوں کی ذمہ داری ہے. چند اموات تھیں تو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا. اموات زیادہ ہوئیں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن پر آ گئے اور اب لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے خطاب, بولے کورونا کے حوالے سے وفاق کی کوئی پالیسی ہی نہیں. سندھ حکومت بہادری سے وبا کا مقابلہ کر رہی ہے. خواجہ آصف کا ملک میں لاک ڈاؤن برقرار رکھنے پر زور. وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس, طلبہ کو بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا. شفقت محمود کہتے ہیں 29 تعلیمی بورڈ سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا. تمام بورڈ امتحانات کینسل ہیں, اس پر کوئی ابہام نہیں. امپروومنٹ, پرائیویٹ اور دوبارہ امتحان دینے والے طلبہ سے متعلق فیصلہ جمعے تک ہوگا. اور لا لیگا کے آغاز سے قبل خطرے کی گھنٹی بج گئی. اسپین میں 5 فٹ بالرز کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے, قرنطینہ کر دیا گیا. انگلش پریمیئر لیگ کے مستقبل کے لیے رواں ہفتہ اہم ہے. جی اماد اسپیکر صاحب بہت شکریہ. یہ ایک ایسا مسئلہ آج ہمارے سامنے ہے جس کی نوید پہلے پوری دنیا میں نہیں ملتی. 100 سال پہلے اسپینش فلو آیا تھا. میرے اپنے بزرگ جو تھے, دونوں پردادا اور پردادی, اس میں اپنی جان کھو بیٹھے تھے. اور اس کے بعد آج 100 سال کے بعد یہ ایک ایسا مرض ہے جو پوری دنیا کے سامنے لاحق ہے. لیکن ہم نے فیصلے کرنے ہیں پولیٹیکل ریٹرک کی بنیاد پہ نہیں, ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پہ نہیں, چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سیاسی ورکر کیوں نہ سمجھتے ہوں, کیونکہ یہاں پہ جانوں کا اور روزگار جو ہے وہ خطرے میں ہے. ہم نے فیصلے کرنے ہیں انفارم ڈیبیٹ کے اوپر اور ڈیٹا کے اوپر. یہاں پہ سب سے پہلے بات ہوئی کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا چیز ہے, اور اس کا ایسے طنز کیا گیا کہ جیسے کہ یہ کوئی بڑی ہی احمقانہ بات ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. جناب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے اس وقت ترقی یافتہ ملک ہیں, تمام کے تمام اکثریت اس وقت سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی تقریر نہیں سنی, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اگر آپ کی وہ تقریر سنیں گے تو وہ فوراً پلٹ جائیں گے. وہاں پہ فیصلے ریسرچ کی بنیاد پہ, ڈیٹا کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات کی گئی تافتان کی, کہ یہ سارا کچھ تافتان سے آیا. کیا امریکہ میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا ہندوستان میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا سری لنکا میں بھی تافتان سے آیا ہے؟ کیا چین میں تافتان سے آیا ہے؟ جناب عرض یہ ہے, جناب شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہوئے گا جو اس وبا سے محفوظ ہے, شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ہوئے گا جو آج اس وبا سے محفوظ ہے. شاید کوئی پیسیفک اوشن میں جزیرہ ممالک ہوئیں, میرا خیال ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ ہر ملک میں دنیا کے 200 کے قریب ممالک ہیں جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. وہاں تافتان سے یہ وبا نہیں آئی. یہ وبا ایک جگہ سے نکلی جس کا نام ہے ووہان, چائنا کے اندر, اور اس کے بعد جس ملک میں بھی گئی ہے وہاں پہ اس نے جنم نہیں لیا, کسی نہ کسی وجہ سے, کسی فورن سورس سے وہاں اندر گئی ہے. یہ کہ کسی جگہ ایک تھا, کسی جگہ دوسرا تھا, لیکن بنیادی طور پہ آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. اس لیے اس ایشو کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے. یہاں پہ ایک اور بات ہوئی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو شاید ایسے شو کیا گیا کہ جیسے وہ اس کا واحد علاج یا علاج ہے. جناب ایسے نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس کا علاج نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس کی وبا کے پھیلنے کی رفتار کو کم کرتا ہے. اور کئی ممالک میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب لاک ڈاؤن کو اٹھایا گیا تو اس وبا میں دوبارہ پھیلاؤ آیا. تو اس لیے اس کو بطور, جیسے جرمنی میں دیکھ لیں, سنگاپور میں دیکھ لیں, جاپان میں دیکھ لیں, اس لیے یہ کوئی میڈیکل ایکسپرٹ یا کوئی سوشل سائنٹسٹ یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ اتنی دیر کے لیے آپ لاک ڈاؤن رکھیں گے تو یہ وبا ختم ہو جائے گی. ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 25% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے بیٹھے ہیں. ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ گیلپ نے ایک سروے کیا پچھلے مہینے, تو 70 لاکھ خاندان وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں
کہ جنہوں نے اپنے کھانے پینے کا جو راشن ہے اس کو کم کر دیا کیونکہ ان کے پاس اس وقت وسائل موجود نہیں ہیں. 2.5 کروڑ کے قریب لوگ انہوں نے ایسے کہا کہ وہ اپنے دوستوں سے احباب سے قرضہ لے کے کھانے پینے کی اشیاء پوری کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گیلپ کا سروے کہہ رہا ہے جو پچھلے مہینے آیا تھا. پچھلے مہینے سے ظاہر ہے کہ اب 2-3 ہفتے گزر چکے ہیں اس سروے کو, تو صورتحال مزید خراب ہوئی ہوئے گی. جناب اسپیکر, یہاں پہ ہسپتالوں پہ بھی بات ہوئی, میں بہت زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر کوئی بلند و بال دعویٰ کیا جائے تو اپنا ہوم ورک مکمل کرنا چاہیے. خیبر پختونخوا کے اندر 14 نئے ہسپتال اور ایمرجنسی ٹراما سینٹرز جو ہیں ان کا قیام کیا گیا, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر کسی خیبر پختونخوا کے اگر کسی صوبے میں ہوئی تو وہ خیبر پختونخوا تھا. اس چیز کے باوجود کہ 2008 سے لے کے 2018 تک جناب اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر صاحب, پاکستان میں دنیا کی ون آف دا لوئسٹ پر کیپٹا ہیلتھ سپینڈنگ رہی ہے, اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے اندر. آج یہاں پہ میل نرشمنٹ کو دیکھ لیں, آج یہاں پہ 70% آج آپ کا ہیلتھ کیئر پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, 70%. تو یہ کسی ماضی کی حکومت کو یہ تمغہ نہیں جاتا کہ انہوں نے ہیلتھ میں بڑا کام کیا ہے, یہ آج آپ کے موجودہ اعداد و شمار ہیں. جناب اسپیکر, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا جو ایک پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو اس کی موجودہ صورتحال میں مزید آگے بڑھایا جائے تو بے روزگار افراد کی جو ٹوٹل جو ان کی قوت ہے اس میں 2 کروڑ بیسٹ کیس سیناریو سے 7 کروڑ ورسٹ کیس سیناریو تک یہ معاملہ آگے چلا جائے گا. جناب اسپیکر, ایس ڈی پی آئی ایک ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے ریسرچ کا, انہوں نے یہ ایک تخمینہ لگایا کہ اگر لاک ڈاؤن کو مزید 1 ماہ تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, اس کی وہی صورتحال جس میں یہ پہلے دن سے تھا, تو 9 لاکھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ایسے ہیں جو مستقل بنیادوں کے اوپر ختم ہو جائیں گے. مستقل بنیادوں کے اوپر, یہ نہیں کہ ختم ہو کے دوبارہ چل پڑیں گے جب آپ لاک ڈاؤن, مستقل بنیادوں کے اوپر. جناب اسپیکر, ہمارا ملک ایک ایسا مغربی ملک نہیں ہے جہاں پہ کھربوں ڈالر کے امدادی پیکج دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پھر 2 مہینے 3 مہینے تک وہ لاک ڈاؤن سسٹین کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں ایک توازن کو برقرار رکھنا ہے. ایک طرف ہم نے کرونا کے مرض کو بھی دیکھنا ہے, اپنی ہاسپٹل کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے, تو دوسری طرف ہم نے عام آدمی کے چولہے کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں وہ نہ بجھے. ہمیں بھوک سے بھی اتنا ہی خطرہ ہے آج جتنا ہمیں کرونا سے خطرہ ہے اگر ہم لاک ڈاؤن کو اس کی صورتحال میں برقرار رکھتے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی جاتی ہے یا جو سختی کی جاتی ہے, میں تمام این سی او پی کے جو این سی او سی کے تمام اجلاس ہیں اور این سی سی کے تمام اجلاس ہیں, میں تقریباً تمام میں شامل رہا ہوں. ہر چیز چاروں صوبے اور دونوں اکائیوں کے ساتھ مل کے متفقہ طور پہ ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کوئی لاک ڈاؤن کے اندر توسیع نہیں ہوتی, کوئی نرمی نہیں ہوتی جب تک تمام اکائیاں اور تمام صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہوں. جناب اسپیکر, حکومت پاکستان نے 1200 ارب کا ایک اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے, ایک امدادی پیکج ہم نے اناؤنس کیا, اور اس کے اندر احساس پروگرام کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا رہی ہے. اس میں 40 لاکھ صرف وہ ہیں جو پہلے سے ڈیٹا بیس میں موجود تھے, اور باقی تمام جو ہیں وہ نئے لوگ ہیں. جناب اسپیکر, پی ایم نے کرونا ریلیف فنڈ اناؤنس کیا اور اس کو مرج کیا گیا پاکستان کے جو مزدور احساس پروگرام تھا, اور اس کے تحت ہم نے 75 ارب روپے مختص کیے ہیں. وزیر اعظم کی جو فنڈ ریزنگ ہے وہ اس کے ساتھ علیحدہ جوائن ہو رہی ہے, اور ہم یہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ تھے, ان کے علاوہ ہم 40 سے 60 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی لاک ڈاؤن کی بندشوں کی وجہ سے, ان کو ہم براہ راست فائدہ پہنچائیں گے اور امداد پہنچائیں گے 12,000 روپے کی. جناب اسپیکر, ہم نے ایک چھوٹا کاروبار امدادی اسکیم کا اناؤنس کیا, اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے اتنی وسیع اور اتنی مؤثر اسکیم سامنے آئی. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جس میں 5 کلو واٹ کے کمرشل کنیکشن اور 70 کلو واٹ کے انڈسٹریل کنیکشن شامل ہیں, جب وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے تو ان کو ان کے اگلے 3 مہینے کا بجلی کا بل حکومت ادا کرے گی. 90%.
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए समा।